نغمائے رمضان 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 نغمائے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت. لیلۃ القدر ایک عظمت والی رات ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. قرآن مجید برہان رشید کا نزول دفعتاً واحدہ یک بارگی کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق مصلحت کے مطابق اتارا گیا، نازل ہوتا رہا. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کہ اس شب کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. مفسرین کرام نے بڑی وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ سال بھر کے احکام اللہ رب العزت اس رات میں نافذ فرما دیتا ہے، نافذ کر دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں کی خدمات پر مأمور کر دیا جاتا ہے. اس واسطے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور ایک وجہ لیلۃ القدر کی یہ بھی ہے کہ انما سمیت بذالک لعظمھا وقدرھا وشرفھا، کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اس رات کو دیگر راتوں پر شرافت، قدر اور عظمت کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس شب میں نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس واسطے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب کو قابل قدر امت پر اور صاحب قدر رسول کی معرفت سے نازل فرمایا، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین ان کے آمد کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے. اس واسطے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے.
شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عظمت والی رات ہے، یہ جو برکت والی رات ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات کو محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ گیا، اور وہ محروم وہی شخص رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، ایمان کی حالت میں، اور اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رات، اگر اس رات کو میں پا لوں، شب قدر کو میں پا لوں، تو اس رات کو کون سی دعا مجھے مانگنی چاہیے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے متعلق آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ شب قدر جو ہے وہ یہ رات ہے، تو اس کے اندر کثرت کے ساتھ آپ نے مغفرت کی اور بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور وہ دعا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تلقین فرماتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے مالک و مولا تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا تلقین فرمائی ہے۔ اب یہ رات کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس رات کو جو ہے وہ تلاش کرو۔ عموماً جو ہے زیادہ تر یہ رات جو ہے 27ویں کی رات جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے مختلف اقوال ہیں، مفسرین کرام نے نقل کیے ہیں، جن میں زیادہ قوی جو ہے یہ طاق راتوں کے اندر جو ہے یہ تلاش کی جاتی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ اور ایک قول جو ہے جس کو امام فخر الدین رازی نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ زیادہ تر یہ رات جو ہے 27ویں کی رات ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے، لیلۃ القدر کا جو جملہ ہے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر لیلۃ القدر کے الفاظ کو بیان ذکر کیا ہے۔ تو ایک لفظ کے اندر یہ الفاظ جو ہے وہ 9 بنتے ہیں، اور 9 کو جب 3 کے ساتھ ضرب دیا جاتا ہے تو 27 بنتے ہیں۔ اس واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ زیادہ تر یہ رات 27ویں کی رات شب قدر والی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک انہوں نے یہ بھی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے کل کلمات جو ہیں وہ 30 ہیں، اور جو 27واں کلمہ ہے وہ ہیہ ہے،
اور ہیا سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اس سے بھی اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ عموماً جو ہے زیادہ تر جو ہے یہ 27ویں کی رات شب قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، تو آپ نے شب قدر کی تعیین کے حوالے سے جب پوچھا ابن عباس سے، تو آپ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کو تاک کا عدد جو ہے وہ بڑا پسند ہے، اور تاک عددوں میں جو 7 کا لفظ ہے رب ذوالجلال کو یہ بڑا پسند ہے، اللہ نے اس کو بڑی ترجیح دی ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق کیا تو 7 کے عدد کو بڑا نمایاں جو ہے وہ رکھا، آسمان جو ہیں وہ بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور طواف کے چکر بھی 7 ہیں۔ تو یہ 7 کا جو عدد ہے یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ اس سے یہ دلالت کرتا ہے کہ 27ویں کی جو رات ہے یہ بڑی عظمت والی اور بڑی برکتوں والی رات، جو شب قدر کی رات ہے یہ والی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رات جو ہے یہ کیوں عطا فرمائی گئی، اس حوالے سے احادیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو لیلۃ القدر جو ہے وہ عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ جس نے 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو اس شخص پر بڑا تعجب ہوا، اور آپ نے اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے دعا کی کہ میرے رب میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہو جائیں گے۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شب قدر عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے مختلف شخصیات کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ نے ان کی 80 سال کی عبادت کا تذکرہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، اسی طرح اور ایک صاحب تھے جن کا آقا کریم علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا، اور یہ ایسے حضرات تھے جنہوں نے پلک جھپکنے کی برابر بھی اللہ کی نافرمانی ان 80 سالوں کے اندر نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان ہستیوں پر بڑا رشک آیا، تو جس وقت رشک آیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کی امت کے لوگ ان ہستیوں پر ان لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر بڑا رشک کر رہے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے سورۃ القدر کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ قدر جو ہے لیلۃ القدر عطا فرما دی ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس وقت آقا کریم علیہ السلام سورہ قدر کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے جبرائیل امین کی زبان سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس جو ہے وہ فرط مسرت سے چمک اٹھا، حشاش بشاش ہو گیا۔ اور پہلی امتوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ پہلی امتوں کے اندر جو ہے عابد اس وقت کہا جاتا تھا جب تک وہ 1000 ماہ تک جو ہے وہ عبادت نہ کر لیتا تھا۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو جو ہے وہ شب قدر عطا فرمائی، جس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔
اور یہ تقریباً سال جو ہے وہ 83 سال سے اوپر کا عرصہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا ہے کہ ہمیں اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔